الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں. عید خوشی کا دن ہے جس میں 29 دن آدمی روزے رکھنے کے بعد، قیام اللیل کرنے کے بعد، اعتکاف کے بعد، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کے بعد جائزہ انعام لینے کے لیے اس میدان میں جمع ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، عید کی نماز جب ختم ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کی طرف کھڑے ہوتے، کہتے انا نخطب، اب ہم خطبہ دینے جا رہے ہیں، جو چاہے بیٹھے، جو چاہے چلے جائے، کوئی بات نہیں. اگر کسی کو ایمرجنسی ہے تو بنا خطبہ سنے جا سکتا ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا. وہی بات ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچانا ہمارے پاس ضروری ہے. اسی طرح ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو متنبہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عید کے دن بدعت سے بچنا چاہیے. جو بدعت ہم نوٹ کرتے ہیں وہ تکبیر کی بدعت ہے. سارے ایک ہی آواز میں تکبیر جماعی جو کہتے ہیں، ایک ہی سر میں شروع کرنا، ایک ہی بار ختم کرنا، یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے. آئندہ اس سے احتراز کریں، بچیں. ہر آدمی کو اپنے سے تکبیر کہنی، اور یہ نہیں کہ آدمی اس میدان میں آئے خاموش بیٹھا رہے. آدمی تکبیر کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے تکبیر کہتے تھے. آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کیا جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی فرما دی. کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے عید کے کپڑے سلائے ہوں گے، عید کی خریداری کی ہوگی، لیکن وہ آج ہمارے ساتھ نہیں. عید آنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ نے آپ کو مہلت دی، مجھے مہلت دی کہ ہم اس میدان میں جمع ہیں. اس میدان میں جمع ہیں، عید کی خوشیاں بٹور رہے ہیں. یہ عید کا دن ہے جس میں مواسات، غریبوں سے ہمدردی کا پیغام دیا گیا، یتیموں سے، بیواؤں سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی. آدمی اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلائے، اچھے کپڑے پہنے، زیب و زینت کا اظہار کرے. عید کی نماز کے لیے آئے تو اچھے کپڑے پہن کر آئے، سوائے عورتوں کی. عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وہ سیدھی سادھی کپڑوں میں آئے، بغیر خوشبو لگائے عیدگاہ کو آئے. جب واپس جائے تو ہو سکتا ہے گھر میں پہن لے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ عید کا خطبہ جو بڑا ہی مختصر ہوتا ہے، کچھ اہم باتیں مجھے آپ کے سامنے بتانی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ان المفلس من امتی، میرے امت کا فقیر کون ہے؟ میرے امت کا فقیر کون ہے؟ رمضان گزرا ہے، رمضان میں آپ نے ماشاءاللہ کتنے روزے رکھے، کتنا اللہ کو راضی کیا، قیام اللیل میں قرآن ختم کیا، اعتکاف کی سنت ادا کی، صدقہ کیا، زکوٰۃ المال، مال کا زکوٰۃ دیا، زکوٰۃ البدن، فطرہ ادا کیا، اور پتہ نہیں کتنی زکوٰۃ آپ نے ادا کی. تو ڈھیر ساری نیکیاں آپ کے پاس جمع ہو گئیں، چاہے مرد ہو عورت. ماشاءاللہ بہت ساری نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اور ہم فقیر ٹھہریں تو کیا مطلب ہوگا؟ اگر اس کے باوجود بھی ہم فقیر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، ان المفلس من امتی، میرے امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس نماز کی دولت ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، لیکن اس نے کسی کو گالیاں دی ہیں،
اس نے کسی کی عزت خامخواہ کسی کی عزت پر کوئی بات کہہ دی ہے، کسی کے حق میں غیبت کر دی ہے، وہ کل حشر میں آئے گا، اس کے بہت سارے نیکیاں اس کی جھولی میں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ خالی ہوگا، اس کی نیکیاں ہم دوسروں کو دے دیں گے، جس کی اس نے غیبت کی، جس کی اس نے گالی دی، جس کا مال اس نے حرام طریقے سے لیا، جس کو اس نے مارا، جس کو اس نے قتل کیا، وہ ساری نیکیاں ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ تمام سے مجھے یہی کہنا ہے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں کمائی ہیں، لیکن یہ معاملات تھوڑا اس میں اصلاح کر لیں۔ کسی سے ہماری دشمنی چل رہی ہے، کسی سے ہمارا اختلاف چل رہا ہے، کسی سے ہمارے دل میں بغض ہے، کدورت ہے، عناد ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، ہماری وہ لمبے لمبے سجدے، ہماری تلاوت قرآن، یہ ساری کام نہیں آئیں گی۔ شاید یہ چیزیں بہو اور ساس کے درمیان کیوں نہ ہو، اور داماد اور سسر کے درمیان کیوں نہ ہو، بیٹا باپ کے درمیان کیوں نہ ہو، میاں اور بیوی کے درمیان کیوں نہ ہو، کسی بھی آدمی کے درمیان ہو، ان چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے ہیں رمضان میں بہت سارا عمل کرتے ہیں، رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، مصلے ان کے لیے تڑپتے ہیں، وضو خانے یاد کرتے ہیں، ارے وہ اللہ کے بندے کہاں گئے جو یہاں بیٹھ کر وضو بنایا کرتے تھے، ارے وہ پیشانیاں کہاں گئیں جو منبر و محراب پر سجدہ کرتی تھی، جو سجادوں پر سجدہ کرتی تھی، وہ مبارک پیشانیاں کہاں گئیں؟ یہ پانی کے نل، یہ پانی کے لوٹے، یہ ساری چیزیں، مسجد کا صحن، مسجد کی دیواریں، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کریں گی۔ لیکن میں بتاؤں، مسلمان کا یہ شیوا طریقہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کو اسلام نے ایک ہی حکم دیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تم اللہ کے بندے ہو۔ صرف رمضان کے بندے نہیں، شوال میں بھی اللہ کے بندے ہو، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادہ میں، ہر وقت جب تک جسم میں جان ہے ہم اللہ کے بندے۔ میں سارے ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی اس کا عادی بنائیں۔ ہم ہمیشہ اللہ کے بندے ہیں، اس طریقے کو ختم کریں، ورنہ یہ ظالم ہمیں دنیا میں باقی نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری بقا چاہتا ہے، اسلام کی بقا چاہتا ہے، لیکن آپ اور ہم اسلام کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کریں گے، اسلام سے آنکھ مچولی کریں گے کہ اسلام بس ایسا ہے کہ رمضان آیا سر پہ ٹوپی پہن لو، مسجد میں لگ جاؤ، رمضان گیا پھر باہر چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ آنکھ مچولی ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو عزیزو، پھر ایک بار میں کہوں گا کہ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ اپنے ساتھ اچھے دوستوں کو بناؤ۔ دوست کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے آپ کو ایک دوست کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ جس دن آدمی کہے گا اے کاش میں فلاں کو فرینڈشپ نہیں کرتا تو اچھا ہوتا، فلاں کے ساتھ فرینڈشپ نہیں کرتا تو اچھا ہوتا۔ اسی لیے کہا کہ اچھے دوست کہاں ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ الدعاء، بار بار اللہ سے دعا کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما۔ والصبر، صبر کا دامن آپ سمیٹے رہیں، صبر کا دامن آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک اور چیز مجھے آپ کو بتانی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ساتھ ساتھ التفاؤل، جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمارے بھلائی کے لیے کیا، ہر کام میں آپ اچھا سوچیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی یہ لوگ دشمن یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر نیچے دیکھے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دونوں آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس سیٹیں زیادہ ہوں، تمہارے پاس حکومتی اداروں میں لوگ زیادہ ہوں، لیکن ہمارے ساتھ خالق ارض و سما ہیں، ہمارے ساتھ رب العالمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں، جس کے ہاتھ میں سارے آسمان و زمین کی سلطنت ہے۔ اس اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز، العمل الصالح، نیک عمل، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس عمل پر مداومت کریں۔ آپ نے رمضان میں خیرات کیا ہے تو اس خیرات کو روکے نہیں، دیں۔ ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِكُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ،
یہ رمضان ہم سے گزرا ہے، ہر رات اللہ نے جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا ہے. آپ اللہ سے بھروسہ رکھیں کہ کسی رات میرا نام بھی اس میں ہے، کسی رات میرا نام بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا ہے. ہمیں خوش ہونے کا حق ہے. ہم وہ مایوس آدمی نہیں ہیں جن پر اللہ کے نبی نے بد دعا کی. جبریل امین نے بد دعا کی تو نبی نے آمین کہا. اس آدمی کو جس کو رمضان ملا اس نے بخشش نہ کروا لی. ہم تو ایسے نہیں ہیں انشاءاللہ، ہم تو ایسے نہیں ہیں. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کر دی ہے. ایک اور چیز جو مجھے آپ سے کہنی تھی، التدافع سنت ربانیہ. یہ دنیا میں جو بھی کھیل ہوتا ہے حق اور باطل کا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے، جیسی بھی آپ کہیں. کیسے کہیں گے؟ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ، آدم علیہ السلام اور شیطان کے بیچ یہ جو تدافع ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. مسلمان اپنے دشمنوں سے لڑتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے. جیسے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح، ابراہیم، لوط، موسیٰ، شعیب، یہ سارے اپنے قوم کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی رہی، مطلب ان کی گفتگو، بحث و مباحثہ ہوتا رہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں کہا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. صرف آیت کا ترجمہ آپ سنیں. سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، آپ کو ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے. جیسے لوگ بولتے نہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. اس زمانے میں قرآن نے لکھ دیا کہ تم سے پہلے مسلمانوں کو، انبیاء کو کافروں نے یہی بات کہی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہمارے ملک سے تمہیں نکال دیں گے. یا دوسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا گھر واپسی. کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ یا تو آپ لوگوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، یا تو تم کیا کرو، ہمارے پاس واپس آ جاؤ. جیسے گھر واپسی بولتے نہیں، ہمارے پاس واپس آ جاؤ. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اتنی بڑی تقریر کا اللہ نے مختصر جواب دیا. اللہ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. ظالموں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی ہے. ظالموں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ اس زمین کے نہیں، اس زمین کے ریت کے ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں. یہ زمین توحید پرستوں کی ہے، یہ زمین موحدوں کی ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اس زمین پر ہم آپ کو رکھیں گے، آپ اس زمین پر بسائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ڈرو نہیں، سہمو نہیں، خوف زدہ نہیں ہو، خود ڈرو نہیں، دوسروں کو ڈراؤ نہیں، ہراساں نہ کرو. ویڈیو وائرل کر کر کے ڈراتے ہیں، یہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے. ارے قرآن پڑھو میرے بھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، لیکن اللہ نے ایک کنڈیشن لگا دی، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ، اس آدمی کے لیے میرا وعدہ ہے جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو. اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا صرف رمضانی مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو سانس جب تک ہے وہ مسلمان ہے. وَخَافَ وَعِيدْ، اور ساتھ ساتھ میرے وعدے کا ڈر اس کے اندر ہے. میں نے کل حشر میں آؤ گے تو میں پوچھوں گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے وہ کسی کا مال حرام طریقے سے لے سکتا ہے. کتنے میرے سامنے میرے مسلمان بھائی ہیں، باپ مر جاتا ہے، وراثت تقسیم نہیں کرتے، نہ بہن کا حق بہن کو دیتے، نہ چھوٹے بھائیوں کا حق چھوٹے بھائیوں کو دیتے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سلسلے میں پوچھے گا. میں آپ کو ایک فتویٰ بتاتا ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میری ساس صاحبہ ہیں،
وہ ہمارے سسر کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کا کرایہ بھی کھا لیتی ہیں، پینشن بھی کھا لیتی ہیں، نہ ان کی بیٹی جو میری بیوی ہے اسے دیتی ہیں، نہ بیٹے کو دیتی، اور انتقال ہوئے ان کو 4 سال ہو گیا. اب ساس کا کتنا حق اس میں ہے؟ 1/6. باقی حق کس کا ہے؟ بیٹے کا، وہ بیٹی کا جس کی شادی ہو چکی. جتنا جلد ہو سکے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بٹوارا کر دینا چاہیے. وہ ان کا حق نہیں. کتنے لوگ ہیں؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر آدمی یقین کرے. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے. وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ہم ان کو پیپ کا پانی پلائیں گے. يَتَجَرَّعُهُ، وہ اس کو گھٹکا لینا چاہیں گے، کلی یعنی اپنے حلق سے اتارنا چاہیں گے. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ حلق سے اتار نہیں سکیں گے، وہ پانی حلق سے نہیں اترے گا، اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا جیسے ہی وہ منہ میں لیں گے پیٹ کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. اللہ اکبر. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، موت ان کو ہر طرف سے نظر آئے گی لیکن مریں گے نہیں. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ. دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن آپ کا میرا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں باتیں بتا دی ہیں. کہا کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر آزمایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر یقین، توکل، بھروسہ کرنے والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. ایک اور بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ جو حالات ہیں اس سے آپ ڈرے نہیں. ابھی ہمارے پاس الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں آپ حصہ لیں. گھر کی بوڑھی ماں کو آپ گھر سے نکالیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اپنی بیوی کو ووٹ ڈالنے کے لیے لے جائیں. بیٹی جوان ہے ووٹ ڈالنے کے لیے لے جائیں، بیٹا جوان ہے اس سے ووٹ ڈالیں. آپ کا ایک ووٹ بھی مس ہو سکتا ہے تو کوئی ظالم آپ پر آ سکتا ہے. اگر وہ ظالم آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے، مس ہونے کی وجہ سے مسلط ہو جائے تو ساری امت کا گناہ آپ کے سر پر ہے. بیوی بچوں کو آپ ولیمے میں نہیں لے جاتے، فنکشن میں نہیں لے جاتے، اس کا فائدہ صرف آپ کو آتا ہے. اگر ایک ووٹ اگر آپ ڈالتے ہیں، آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے قوم جیتتی ہے تو یہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی، حج بند نہیں ہوگا، عورتوں کا برقع نہیں اترے گا، مدرسے بند نہیں ہوں گے. یہ سارے امپیکٹ ہیں. یہ ظالم اگر آ جائیں تو مسجدوں کے مینارے اذانوں سے محروم ہو جائیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں میں ایک نہیں ڈالے تو کیا ہوتا، ارے ہو سکتا ظالم آ جائے، ساری امت کا گناہ آپ پر آئے گا. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ مسجد سے اذان ہوتی رہے گی، میں جاؤں گا سجدے کرتا رہوں گا. ارے ایسا نہیں ہوگا بھائی. اگر ظالم آ جائیں گے تو اذان ہی، مسجدیں ہی ختم ہو جائیں گی، حجاب ختم ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، ایکسا سول کوڈ آ جائے گا تو کہاں کا نکاح، کہاں کا طلاق، بس صرف رجسٹر میرج رہ جائے گا. یہ سارے یہ ہیں جو آپ کی میری زندگی پر لاگو ہو سکتے ہیں. آپ کوشش کریں الیکشن میں کوئی ایک ووٹ مس نہ ہو. آپ کے گھر کے الیکشن سے 10 دن پہلے جب یہاں سے آپ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی عید کی نماز کے بعد گھر واپس جائے تو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے. اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کر آپ پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے سارے ووٹر آئی ڈی کارڈ نکالیں. ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے کہ نہیں ہے، آپ کا نام. سیویاں کھانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، سیویاں کھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ووٹر آئی ڈی کارڈ چیک کر لیں کہ آپ کا نام صحیح ہے کہ نہیں، کہیں آپ محروم نہ ہو جائیں. میری بات کا مذاق نہ لیں، بہت سیریس بات میں کہہ رہا ہوں، اس پر آپ توجہ دیں، اس لیے کہ امت مرحومہ ہے. یہ امت ایسی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے کیے ہیں، ان کو آپ اس میں رکھیں. ایک اور چیز جو مجھے آپ کے سامنے بتانی ہے عورتوں کے تعلق سے ہے. دوستو عزیزو، عورتوں کا بڑا مقام ہے، عورتوں کا بڑا مقام ہے. الام مدرسہ، یہ ہمارے بچوں کی مدرسہ ہے. ان کے بچوں میں انبیاء پلے ہیں، ان کے گود میں انبیاء پلے ہیں، ان کے گود میں صالحین پلے ہیں، ان کے گود میں اللہ تعالیٰ نے واعظین کو پیدا کیا ہے، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے ہیں. اپنی عورتوں کا احترام کریں، اپنی عورتوں کا احترام کریں. نبی بڑے پیار سے اپنی بیوی کو بلاتے تھے، یا حمیرہ کہتے تھے، بڑے پیار سے بلاتے تھے. اگر آپ قدر نہیں سمجھتے ہیں تو اس آدمی سے پوچھیں جو جوانی میں اپنی بیوی سے محروم ہو چکا ہے.
بیوی کتنی بڑی دولت ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے، جسم کا لباس ہوتی ہے، اور وہ بیوی ہے جو آپ کے لیے، جس نے رمضان میں سحری کا انتظام کیا، افطار کا انتظام کیا، جب آپ یہاں آئے تو آپ کو اچھے اچھے کپڑے اس نے دیے۔ اس بیوی کی قدر کیجیے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ آپ یہ جو رشتہ ازدواجی زندگی ہے اسے محبت اور اس کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلت المرأة خمسها، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، رمضان بھر کے روزے رکھ لیتی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، فلتدخل الجنہ من ای باب شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، عورتوں میں جاتے تھے، جبریل امین کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عورتوں کے سیکشن میں جاتے تھے، عورتوں کو نصیحت کرتے تھے، یا معشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی نے اتنا کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پھیلایا، کسی عورت نے بالی ڈالی، کسی عورت نے زیور ڈالا، کسی عورت جس کے پاس نہیں تھا مونگ یعنی اس کا لونگ کا ہار جو پہنا ہوا تھا، لونگ کا ہار بھی ڈالا۔ اس زمانے میں عورتیں لونگ کا ہار پہنتی تھی۔ یا معشر النساء تصدقن، اے عورتوں صدقہ کرو۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اپنی بیویوں کا حق ادا کریں جو حق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہماری جو بہنیں ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنے عورتوں میں دین کا کام کریں۔ خاص کر نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوان مسلم عورتوں سے بھی کہوں گا، آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ایک مسلم نوجوان سے بھی میرا یہی پیغام ہے، ایک مسلمہ عورت سے بھی میرا یہی پیغام ہے۔ جن کالجز میں ہم پڑھتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس آفس میں ہم رہتے ہیں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں ایک مسلمان ماں باپ سے پیدا ہوا یا ہوئی ہوں، اسی پر میں باقی رہوں گی۔ کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں، ان کے ساتھ ہمارے رشتے جائز نہیں ہیں، نہ ہم ان کے لیے حلال ہیں۔ ہم ایک مسلمان ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ دل بڑا روتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی برقع پوش خاتون ہے کسی غیر کے ساتھ بیٹھی بائک پر جا رہی ہے، دل بڑا روتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے ہاتھ کی چیزیں، شکل، یہ کوئی مسلمان تو ہے نہیں۔ تو ان کی حفاظت، کلکم مسئول راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ان کی حفاظت کرنا جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آخر میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ توحید یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو اپنائے رکھیں۔ اسی توحید کو بسانے کے لیے ہمارے اسلاف نے یہ مسجدیں بنائی ہیں، ورنہ بغل بغل میں مسجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں یہ مسجدیں بنائی گئیں؟ کہ آپ موحد رہیں، سنت کے مطابق نمازیں ادا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کی نمازیں ہوں۔ صرف توحید ہی توحید ہے۔ نبی مکے میں جب تک ہیں توحید ہی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہاتھوں میں ڈوریاں یہ شرک کی علامت ہے۔ قبروں پر نظر و نیاز، وہاں جا کر ذبح کرنا، یہ شرک کی علامت ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک بار آخر میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا کریں، یتیم بچوں سے ہمدردی پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یتیموں پر رحم کرے گا، میں اور کل حشر میں وہ اس 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ بیوہ عورتوں پر رحم کریں، جن کو آج عید کی خوشیاں نہیں ہیں، اپنا پیسہ بیوہ عورتوں پر خرچ کریں۔ اور خاص کر میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کے جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کے گھر میں آپ کے باپ اگر آپ سے ناراض ہیں تو آپ عرش والے رب کو کیا راضی کریں گے؟ آپ کی نمازیں کیا فائدہ دیں گے؟ آپ کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آخر میں ایک بات میں ضرور بتا دوں، ماں باپ بھی یہ کوشش کریں کہ بیٹا خوشی سے زندگی گزارے۔ اگر کوئی ماں جو ساس بنتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کو ہمیشہ شوہر سے دور رکھے، تو کل اللہ کے پاس وہ جواب دے گی۔ بہت ساری مائیں ایسی بھی ہیں جو خواہ دشمنی پیدا کرتی ہیں بیٹے اور اس کی بیوی کے بیچ، یعنی بیٹی اس کی بیٹی ہے تو اسے نفرت پیدا کرتی ہے، جس سے بیٹا اس کا زندگی تباہ و تاراج ہو جاتا ہے۔ ماں باپ یہ کوشش کریں کہ میرا بیٹا ہنسی خوشی زندگی گزارے، میری بیٹی ہنسی خوشی زندگی گزارے، تاکہ اسلام سر بلند ہو۔ گھر اچھا ہے تو محلہ اچھا ہے، محلہ اچھا ہے تو سارا اسلام اچھا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عید کی خوشیاں ہمیں عطا کری. اور ساتھ ساتھ میں کہہ دوں، عید کے دن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اسے آپ کریں، خوشی سے جائیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، جو حلال چیزیں ہیں کھائیں. لیکن قبرستان کو جانے کے لیے آج خاص کرنا اور ایسی عورتوں سے مصافحہ کر لینا جن سے مصافحہ کرنا جائز نہیں. عید کی خوشی میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، کوئی بھی ہاتھ بڑھا دو مصافحہ دے دیتا ہے. ارے وہ عورت جس سے تو مصافحہ کرتا ہے حلال ہے کہ حرام ہے، ذرا سوچ لے. اور ایک چیز، بھیانک چیز میں نے دیکھی، ادھر سے ہم جا رہے تھے تو کچھ برقع پوش خواتین کو ہم نے دیکھا کہ سنیما تھیٹر کی لائن میں لگی. بولا کہ یہ کون سی عید ہے؟ بولا عید کے دن کچھ بھی کر سکتے. بولا کہ عید کی تو حرام، یہ تو حرام ہے، یہ سزا ہے کہ ہم نے عید کی نماز کے لیے نہیں بلایا. تو ان لوگوں نے کہا اچھا چلو ادھر چلے جاتے ہیں. تو ایک جب سنت چھوڑ جاتی ہے تو ایک عذاب نازل ہو جاتا ہے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو نے ہم سب کو عید کی یہ خوشیاں نصیب فرمائیں. یا اللہ ان پر نور چہروں کو جنت میں بھی ایسے ہی جمع فرما. یا اللہ ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی اللہ اسے قبول فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے جو خطائیں ہو گئی ان خطاؤں کو معاف فرما. یا الہ العالمین اس مجلس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہیں، مائیں ہیں، یا اللہ بزرگ خاتون ہیں، یا اللہ بڑے لوگ بھی ہیں. یا اللہ سب ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو تیرے خزانوں سے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، سحاء اللیل والنہار. یا اللہ دن رات تو خرچ کرتا ہے، یا اللہ تیرا ہاتھ بھرا ہوا ہے. یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چلتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین وہ تمام لوگ جو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خبروں میں آرام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے خبروں کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے. یا اللہ ان کے خبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے. یا اللہ جنت کا بچھونا ان کے لیے بچھا دے. یا اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کی یہ نیکیاں ہیں، ان کی یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں. یا اللہ یہ عیدگاہ، یہ مسجدیں، یہ ادارے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں صدقہ و خیرات کے طور پر دیا ہے. یا اللہ ان کی طرف سے قبول فرما. ان کے لیے یا اللہ باقیات الصالحات بنا دے. یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.